دوستو کیا ایک مکمل طور پر ناکام انسان، ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں صرف ناکامیاں ہوں، دکھ ہو، غربت اور نا امیدی ہو، جسے ہر کسی نے ٹھکرا دیا ہو، کیا وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ دوستو ایسے ہی دکھ بھرے لیکن ہمت سے بھرپور کہانی ہے جے کے رولنگ کی، ہیری پوٹر کی آتھر جے کے رولنگ۔ دوستو ویسے تو رولنگ کی پوری زندگی ہی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جس دن اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ رولنگ کی عمر اس وقت صرف 25 سال تھی۔ ماں کی وفات نے اسے بہت متاثر کیا تھا، اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب اسے ہیری پوٹر لکھتے ہوئے صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس کی ماں اس کے ناول کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد وہ پرتگال چلی گئی اور 1992 میں اس کی شادی ہو گئی۔ جلد ہی ان کے ہاں ایک بچی ہوئی جس کا نام انہوں نے جیسیکا رکھا، لیکن زندگی اس کے لیے اور مشکل ہوتی گئی۔ اس کی شادی چل نہ سکی۔ صرف 13 مہینے کے بعد ہی اس کی شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ رولنگ اپنی بیٹی اور ہیری پوٹر کے پہلے 3 چیپٹرز کو لے کر ایڈنبرگ آ گئی۔ وہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ وہ حکومت کی طرف سے ملنے والی معمولی سی رقم پر انتہائی غربت میں گزارا کر رہی تھی۔ چند بار چلنے والی شادی نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ اسے اب اپنی بچی کو بھی اکیلے ہی سنبھالنا تھا۔ انتہائی غربت اور مایوسی کے عالم میں اکیلے ہی اپنی بچی کو سنبھالنا اور ہیری پوٹر کو لکھنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جے کے رولنگ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت ہر لحاظ سے مکمل طور پر ناکام زندگی گزار رہی تھی۔ وہ انتہائی مایوس اور ڈپریس تھی اور کئی بار تو اس نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا، لیکن اپنی بیٹی کے خیال نے اسے مرنے نہیں دیا۔ اس مشکل ترین دور میں اس نے ہیری پوٹر کو مکمل کیا۔ لکھنے کے بعد رولنگ نے اسے 12 مختلف پبلشرز کو بھیجنا تھا۔ وہ چونکہ انتہائی غریب تھی، اس لیے وہ کمپیوٹر افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ پبلشرز کو دینے کے لیے اپنے ناول کی فوٹو کاپیاں کروا سکے۔ اس لیے اسے تقریباً 400 پیجز والے ناول کی 12 کاپیاں بنانے کے لیے اسے 12 دفعہ ٹائپ کرنا پڑا۔ دوستو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، لیکن رولنگ نے یہ بھی کر دکھایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کسی ایک پبلشر نے بھی اسے چھاپنے کی حامی نہ بھری۔ 12 کے 12 پبلشرز نے اسے فضول اور ناکارہ ناول قرار دے دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا۔ رولنگ کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب تو اس کا اپنی کتاب پر اعتماد اٹھنے لگا تھا۔ آخر اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا اور اس کے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ لندن کے ایک پبلشنگ ہاؤس کے CEO کی بیٹی کو وہ ناول پسند آ گیا۔ اپنی بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے ہیری پوٹر کو پبلش کرنے کا کڑوا گھونٹ بھر ہی لیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ فضول قرار دی جانے والی بک ایک تاریخ رقم کر دے گی۔ اس کتاب نے رولنگ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آج اس کتاب کی 500 بلین سے زائد کاپیز بک چکی ہیں اور دنیا بھر کی 73 لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 2011 میں فوربس نے رولنگ کی نیٹ ورتھ $1 بلین بتائی تھی۔ وہ دنیا کے مہنگے ترین اور سب سے زیادہ کمانے والے رائٹرز کی لسٹ میں شامل ہے۔ جے کے رولنگ نے وہ کر دکھایا کہ وہ دنیا کے دکھوں اور مایوسیوں میں گرے انسانوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس نے ہار نہیں مانی اور اپنی زندگی کو بدل کر دکھا دیا۔ وہ ایک طلاق یافتہ بے روزگار لڑکی سے ایک بیسٹ سیلر آتھر بن گئی۔ لیکن دوستو یہ ایک ہی رات میں نہیں ہوا تھا۔ اسے دکھ ملے، پریشانیاں ملے، لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن رولنگ نے ان سب تکلیفوں کا
بہادری سے سامنا کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہار نہیں مانی۔ لوگوں کے رویے اس کی ہمت کو توڑ نہیں سکے۔ دوستو، اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے اور آپ اس میں سچے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر بھی لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ رکنا مت، ہمت نہ ہارنا، آپ ڈٹ جانا۔ چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں، اپنے خوابوں کو ادھورا مت چھوڑنا۔ کسی کو کیا پتا کہ آپ بھی ایک دن تاریخ ہی بدل دیں۔